السلام علیکم۔ ہمارا معاشرہ پستی کا اخلاقی پستی کا شکار کیوں ہے، اور تشدد کے واقعات اور ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ جھٹکا کھائے بغیر رہ نہیں سکتا یا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور آج دیکھا جائے تو آج جو خبر گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ اور پاکستانی ٹی وی چینلز پہ، ایک لڑکے نے اپنی والدہ جو سکی والدہ تھی اپنی بیوی کے ساتھ مل کے تشدد کیا، اور بہت زیادہ اس کے متعلق لعن طعن ہو رہی تھی اس کے متعلق، اس لڑکے کے متعلق جس نے یہ واقعہ کیا۔ تو چلو اس نے تو اپنا کام کر دیا، چاہے وہ بیوی کے ورگلانے پہ یا خواہش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے یا آسائشیں بٹورنے کے لیے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ گھر کے کاغذات اسے مل جائیں اور یوں وہ اپنے لیے اس گھر کو بیچ کے یا کسی طرح بھی آسائشیں اپنے لیے فراہم کر سکے۔ تو اس کی بہن نے جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہے، اس نے اپلوڈ کر دی اور سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو اور وہ وائرل ہو گئی۔ چلے اس کا تو کام ختم ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کا کام کیا ہے، پولیس اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں پیش آنے والا پہلا واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات اس طرح کے ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں پیش۔ زینب کا واقعہ ہو، مختلف زینبوں کا واقعہ ہو، مختلف بچوں کا واقعات ہوں، ماں باپ کے واقعات ہوں یا عام لوگوں کے واقعات ہوں، کبھی تو وہ گھر والوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، کبھی ہمسایوں کے مظالم کا نشانہ بنتے ہیں، اور کبھی اس کا نام کیا ہے رشتہ داروں کا، اور کبھی دوستوں کا، کبھی کسی کا۔ تمام کرائم کی جو جڑیں ہیں وہ بیسکلی جو جہاں پہ نکلتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے، یا تو سیکچول پروسیس یعنی کہ انسانی جذبات سے ریلیٹڈ، یا پھر اس کا نام کیا ہے پیسے کی دوڑ ہوتی ہے، اور پیسے کی عوض کسی کی جان کو۔ ابھی کل کی ہی خبر تھی کہ ایک لڑکے نے اپنی چچا زاد بہن کے سے چچا زاد لڑکی سے شادی کی اور وہ بھاگ کے آ گئی اس سے، اور اس نے جب اس کے پاس پیسے اور زیورات دیکھے جو وہ گھر سے لے کے آئی تھی تو اس نے اس کو مار دیا اور خود کراچی بھاگ گیا، اور پولیس نے کل ہی اس کو پکڑا۔ لہٰذا اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اور ایسے میں پولیس کا کیا کردار ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ایک معاشرے میں خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ اور ان لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہو رہا ہے، کوئی بھی خبر چھپی نہیں رہ سکتی اور فوراً ایکشن بھی ہو سکتا ہے اگر وہ متعلقہ حکام چاہیں تو، ورنہ اور بیسک وجہ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے واقعات کی ہے وہ مجھے 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ میں ریسرچ کرتا ہوں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ جتنی بھی زیادتیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے پہلا تو یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب، ثقافت اور اپنے مذہب قبول کیے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ہماری ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم یورپین ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، جیسا کہ یہ لڑکا کرنے جا رہا تھا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی آسائشیں پیدا کرنے کے لیے، اس نے اس ہستی پہ ہاتھ اٹھایا جو اس کی حقیقی والدہ تھی، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بڑا کیا، جس نے اپنی خوشیوں کو خاتمہ کر دیا، اپنی خواہشات کا خاتمہ کر کے اپنے بیٹے کی کامیابیوں کے لیے کوششیں کی۔ تو لہٰذا پہلی تو وجہ یہ ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یورپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، یورپین کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آسائشیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بیسکلی جو ہمارا کنسیپٹ لے آؤٹ ویونگ ہے، اسٹینڈرڈ جو ہے وہ صرف اور صرف ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے رہ جائے، اور ہم جو ہے وہ اثار اور جذبہ قربانی کا ہم سے ختم ہو جائے۔ تھینک یو میڈم سمر۔ اثار اور قربانی کا جذبہ ہم سے ختم ہو جائے، ہماری زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہ رہے، ایون اپنے والدین، رشتہ دار یا بیوی بھی۔ پھر دوسرا ہم جب اپنی اس خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس پیسے آ جائیں، تو پھر یہ تضادات۔ اور قاسم بٹ صاحب تھینک یو فار ویونگ ٹو می، کیسے ہیں جناب آپ؟ امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے۔
تو ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس پیسے آ جائیں، تو لہٰذا ہم پیسے کی دوڑ میں ہم اپنے جو اتنے قریبی رشتے ہیں ہم ان کی بھی پامالی سے پامالی کر دیتے ہیں، اور رشتوں کی پامالی کرتے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، اور یوں پھر تضادات اور کلیشز جنم لیتے ہیں اور رشتہ داریوں میں گروپنگ بنتی ہے۔ اچھا، یورپی ٹرینڈ میں نے پہلے بنایا کہ ہم یورپ کو فالو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے، آج کل فاسٹ فوڈ کے حوالے سے بہت زیادہ ان ہو گیا ہے، پھر لوگ اپنی لگژری لائف بنانے کے لیے گاڑی کہتے ہیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اور گھر بھی پھر بہت بڑا ہونا چاہیے، پھر سمپل گاڑی ہونی چاہیے، پھر اس سے بڑی ہونی چاہیے، پھر عام سا موبائل ہے اب اس سے اچھا موبائل ہونا چاہیے، پھر اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، جب لیونگ اسٹینڈرڈ آپ کا ہائی ہو جائے، جب کہ آپ کی ارننگ اتنی زیادہ نہ ہو، تو پھر آپ غلط قسم کی ایکٹیویٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ پھر، اور جب جن مقاصد کے لیے ہمیں شکریہ قاسم بھائی، تو جس مقاصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے بہتری کی طرف جائیں، اس دنیا میں کامیابیاں حاصل کریں اور لوگوں کے لیے آسائشیں پیدا کریں، عزیز و اقارب کے لیے، اس کے علاوہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے لیے، وہ مسلمانوں میں ایز اے چیز ہم بھول چکے ہوئے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اب کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ اپنے لیے آسائشوں کا سامان کیسے پیدا کرنا ہے۔ پہلا چیز میں نے گنوا دی کہ یورپین کلچر کو ہم فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسی طرح رہیں، دنیا کی سیریں کریں، ہمارے پاس بے جا پیسہ ہو، یہ وہ، جبکہ جس خدا نے پیدا کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا محاسبہ کیسا کرنا ہے، ہم اس پہ نہیں رہتے، جس کی وجہ سے کلیشز جنم لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ آب حیات ہم نے پی لی ہے اور ہم نے اسی دنیا کو جنت بنانا ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا چیز آ جاتی ہے لا اینڈ آرڈر۔ آپ کے ریاست آپ کو کیسا پروٹیکشن کرتی ہے، ریاست کیسے انصاف پرووائڈ کرتی ہے شہریوں کے لیے۔ جو ریاست لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ نہ دے، ایون حتیٰ کہ جو بیسک نیڈ ہے، جو ایسی نیڈ جو پوری ریاست کے نظام کو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے اور آپ کا ریاستی نظام ٹھیک رہتا ہے، وہ ہے انصاف۔ تھینک یو طاہر بخشی صاحب فار ویونگ ٹو می۔ اب انصاف ہی جب نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے جس میں بچے اپنی ماں کو ماریں گے۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے کا واقعہ، تقریباً سال ڈیڑھ سال کا واقعہ ہے، جب میں نے ایک خبر بنائی تو اس میں تھا کہ ایک بھائی نے اپنے دوسرے سگے بھائی کو ویپر مار کے مار دیا، اس لیے کہ اس نے بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں دیے تھے۔ اب دیکھا جائے تو دوسری چیز آ جاتی ہے، میں نے بتایا کہ ریاستی قوانین کہ وہ کس طرح لوگوں کو مجبور کرتی ہیں، ایسے لوگ جو حد سے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں، اور جب جسٹس ہو، جب انصاف ہو، اور پھر کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، چاہے امیر ہے چاہے غریب، کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ امیر لوگ قانون کو ہاتھ میں اس لیے لیتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ قانون کو اپنی مرضی کے تابع اور لونڈی بناتے ہوئے انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں۔ وقاص حیدری، تھینک یو فار ویونگ ٹو می بردر۔ تو جبکہ غریب مجبوری کے تحت قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، مجبوری، اور غریب کی تھنکنگ بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ علامہ صاحب کا شعر ہے، تیری غریبی نے رکھ لی لاج تیری، عالم فاضل بیچ کھا رہے ہیں دین و ایمان اپنا۔ اب دیکھا جائے تو سیاستدانوں کی حوث پوری نہیں ہوتی، سیاستدانوں کی حوث پوری نہیں ہوتی، وہ ریاست کو مثالی ریاست نہیں بنا سکتے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں دے سکتے، بنیادی حقوق نہیں دیتے۔ مسعود جماعتی صاحب، تھینک یو فار ویونگ ٹو می۔ تو جب ان کو فنڈامنٹل رائٹ نہیں ملیں گے تو غریب مجبور ہو کے کچھ نہ کچھ غلط کام کریں گے۔ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا جو غلط کام کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں ایرر آئے گا۔ ایسے میں علماء دین اور سیاستدانوں کا کردار مثالی ہوتا ہے، جو ایک مثالی شخصیت بن کے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے پرے کرتے ہیں
کہ اگر تم نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو دیکھیں ہم کتنے آئیڈیل ہیں، ہم انصاف کے حوالے سے، پھر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ دینے کے حوالے سے بنیادی حقوق مل رہی ہیں، خوشحالی ہے، پھر تم کیوں ان قانون کو ہاتھ میں لیتے ہو؟ پھر وہ ایسے جو چھوٹے چھوٹے طبقات ہیں جن کے ذہن بٹکے ہوتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ جب ہر طرف اس طرح لوٹ کسوٹ ہو رہی ہو جیسے آپ کسی ملک کو فتح کر لیا ہے، اور پاکستان میں ہونے والے جو چینی مافیا، شوگر مافیا اور اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی یورپ کی ریاست فتح کر لیا اور اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا فریضہ ہے کہ وہ غیر ملکی کسی غیر جو اپنی ریاست سے ہٹ کے کسی ریاست کو وہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اسلام تو کسی غیر کی ریاست کو بھی اس طرح نوچنے کا حکم نہیں دیتا ہے جو پاکستان سے ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا دوسری چیز آ جاتی ہے جو میں نے پہلے گنائی کہ لا اینڈ آرڈر نہ مینٹین ہونا اور قانون کو ہاتھ میں لینا۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمارا جو مینٹیلٹی ہے وہ غلط ہوگی، دوسرا ہمارا لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، تو پھر یہ چیزیں جنم لیں گی۔ تیسرا میں نے کہا کہ سیاستدانوں کا مثالی ہونا چاہیے، اگر سیاستدانوں کا کردار، علماء دین کا کردار مثالی نہیں ہے تو پھر بھی لوگ بھٹکتے ہیں اور وہ کہاں کے کہیں چلے جاتے ہیں۔ آج پاکستان میں جو سیاست میں ہو رہا ہے اور جو عام ریڑھی والا شخص ہے ان کی مینٹیلٹی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے بھی سیاسی باتیں اور کسی کو اپنی باتوں سے کسی کو چپ کرانا سیکھ لیا ہے۔ اب وہ بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہیں، جیسے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بیانات اچھالتی ہیں، ایسے ہی وہ اپنا ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے نظر آتے ہیں۔ ایون مزدور بھی اپنے کام میں اسی لیے کبھی سڑک بیٹھ جاتی ہے، ٹھیکیدار بھی کبھی غلط کام، اسی لیے کبھی سبزی غلط نکل آتی ہے، کبھی پھل غلط نکل آتا ہے، کبھی گراں فروشی کا معاملہ، کبھی اس کا نام کیا ہے چیزوں کی ملاوٹ، کھانے پینے کی اور انسانی صحت کے ساتھ کھیلا جانا۔ تو لہٰذا کہیں بھی پرفیکشن نظر نہیں آتی مجھے اس سوسائٹی میں، تو پھر لہٰذا ہر آنے والا واقعے کو ہم تو اس پہ یہ تو کہتے ہیں یہ غلط ہوا ہے، مگر اس کے متعلق کبھی بھی حکمت عملی تیار نہیں کی گئی کہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ تو ایسے میں نہ تو حکومت کبھی اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہے، جیسا کہ کوئی مریض اگر کسی لا علاج مرض سے مر رہا ہوتا ہے، کبھی بھی گورنمنٹ نے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا کہ اس کی، اگر آج میں کہتا ہوں آج وزیر صحت بیٹھ جائے، اوکے میڈم تھینک یو صالحہ باری صاحبہ آپ کی سیٹ ٹھیک ہے، آج گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے، ہم ان کا فری ٹریٹمنٹ کروائیں گے، تو دیکھیے گا ہزارہا مریض ایسے نظر آئیں گے جو اپنی سانسیں گن رہے ہوں گے اور گورنمنٹ کی طرف سے اس اعلان کے منتظر ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے بچے ایجوکیشن کے لیے اسکولز میں جانا چاہتے ہیں، مگر ان کے والدین ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کو اسکول بھیج سکیں، یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے۔ اسی طرح صحت کے حوالے سے بتا دیا، ایجوکیشن کے حوالے سے بتا دیا، تو اسی طرح روزگار نہیں ہے ریاست کے، جب افراد کے پاس روزگار نہیں ہوگا، بے روزگاری ہوگی تو وہ کرائم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کرائم کی شرح ریاست میں بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی گورنمنٹ، کسی بھی گورنمنٹ نے بیٹھ کے یہ پالیسیز نہیں بنائی کہ روزگار کے موقع کیسے پرووائڈ کرنے ہیں۔ عمران شاکر تھینک یو فار ویونگ ٹو می، کیسے گورنمنٹ لوگوں کو مصروف عمل رکھنا ہے۔ اگر لوگ تھینک یو وقاص صاحب، میں ٹھیک ہوں وقاص حیدری بھائی، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ لوگوں کو مصروف رکھیں گے تو لوگ کرائم نہیں کریں گے۔ اگر ایک انسان جاب پہ جاتا ہے 8 گھنٹے اپنا ٹائم لگا کے اور دیانتداری کے ساتھ جاب کرتا ہے، میں کہتا ہوں پھر بعد میں گھر کے کام کرتا ہے تو اس کے بعد سونے کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں بچ سکتا، وہ اگر انٹرٹین بھی ہوگا تو چھٹی کے دنوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب لوگوں کے پاس کام ہی نہیں ہوں گے تو پھر لوگ کرائم کریں گے اور ان میں وہ شیطان کا اہلوکار بنتے ہوئے ایسے سورسز کے ہاتھوں چڑھ جائیں گے جو ان کو برین واشنگ کرتے ہوئے ان کو غلط ٹریک پہ لے کے جائیں گے، اور پھر وہ چوری چکاری، مرڈرنگ، کلنگ، منشیات فروشی، پھر اس طرح کے مختلف، پھر کڈنیپنگ، مختلف جرائم میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو پھر اس طرح کی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ معصومیت میں، کرائم کی دنیا میں اس طرح دھنستی اور آگے نکلتی چلی جاتی ہیں کہ ان میں جو میچیورٹی بڑھتی ہے اور تو ان کی زندگی کے جو سانسیں ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ
وہ ہائی رسک پہ چلے جاتی ہیں اور اس طرح انسانیت کی تزلیل پھر کرتے ہوتے ہیں کہ وہ ایک وحشی درندے بن جاتے ہیں، اور پھر جب وہ وحشی درندے بن جاتے ہیں پھر وہ کسی نہ کسی واردات میں یا واقعات میں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ پولیس کے ریکارڈ میں آتے ہوئے اپنے لیے کسی نہ کسی سزا کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ معاشرے میں اور اپنے رشتہ داروں میں جو ہے وہ بدنام بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پہلے تو روزگار کے موقع پہ، اب میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا تو یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں، میں لوگوں کو 50 کروڑ کیا 100 کروڑ لوگوں کو بھی نوکریاں دے سکتا تھا۔ ہر سیکٹر میں گورنمنٹ اپنے پروڈکشن تیار کرتی ہے اور چیزیں سستی بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ جوتوں کی فیکٹری۔ اب گورنمنٹ اگر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ دے سکتی ہے تو جوتے پرووائڈ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ 2000 کا جوتا 3000 کا جوتا ریکسین کا پرائیویٹ کمپنیز دے رہی ہیں اور بالکل غیر معیاری۔ وہی جوتا اگر ان کو 3000 والا 800-1000 روپے میں ملے تو کیا یہ غلط چیز ہے؟ اور ایسے میں روزگار کے مواقع۔ پھر آئل انڈسٹری جیسے ان کو بیوقوف بناتی ہے، اور وزیر صنعت و تجارت کہتا ہے کہ مجھ سے آئل مافیا نے میٹنگ کر لی ہے، پرائز کم ہو جائیں، کوئی پرائز کم نہیں ہوئی، انہوں نے وہی کہ ہم معیار مینٹین نہیں کرتے۔ اب گورنمنٹ آئل انڈسٹری لگائے تو وہی آئل کا پیکٹ جو آج 220 25 30 پہ جا رہا ہے 50 پہ جا رہا ہے، وہی 150 250 میں ملے تو نہ صرف کہ اسی چیز کو ایک پاکستان سے محب وطنی کا اختیار کرتے ہوئے ایک اچھا سا سلوگن لگایا جائے، لوگوں کو محب وطنی کی طرف بڑھا جائے، وہ لوگ گورنمنٹ کی پروڈکٹ کو اڈاپٹ کریں، تو ایسے میں نہ صرف ان کے پاس اچھے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں بلکہ لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے، اور جو لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے اتنی زیادہ گندم اسٹاک کی گورنمنٹ نے اپنی میلز لگاتی، اپنی میلز کے ذریعے وہ آٹا پسوا کے لوکل جگہ پہ بیچتی تو ان کو زیادہ پیسہ ہوتا، زیادہ فائدہ ہوتا، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ، اور بعد میں یہ جو کلیشز آئے دن ان کے چارے ہوتے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایون کٹنگ ڈریسر جو کٹنگ ہے یا جو بیوٹی انہینس کرنے کے لیے یا برائڈل کے حوالے سے جو آج کل فیشن انڈسٹری ہے، اس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بوتیک کھولتی، اس طرح یہ کام کرتی تاکہ لوگوں کو نہ صرف روزگار ملتا، وہاں پہ گورنمنٹ کی شاپس کھلی ہوتی، گورنمنٹ وہ پیسے پر ان سے تو یہ تو اس وقت ہوتا ہے۔ اس طرح ہر سیکٹر میں گورنمنٹ اپنا کام کرتی ہوئی نظر آتی، اپنی ہر چیز پروڈکٹ تیار پاکستان میں کرتی، چائنا سے مدد، چائنا ان کا دوست ہے، چائنا کے ماہرین کو ہائر کر کے ادھر پروڈکشن کروائی جاتی ہے، ایسے علاقوں میں جہاں پہ فصلیں نہیں ہوتی وہاں پہ یہ پروڈکٹ کے کارخانے لگائے جاتے تو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا، مگر نہیں ادھر تو ان سے پی آئی اے نہیں چل رہی، اسٹیل میلز نہیں چل رہی، مختلف ادارے گورنمنٹ کے، ایون آپ کا ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ جو ٹرین سسٹم بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ حاجی ثناء اللہ ہی کوئی نہیں ہے جو ان کو چلا سکے، یا جو سٹنگ گورنمنٹ کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ویژن نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ان کو مولڈ کرے۔ محمد بن قاسم جب جہاد کے لیے گیا تھا نا تو انہوں نے ان کا ویژن بنایا تھا، اوور تھا، اور اسے بتایا گیا کہ پوری دنیا میں ہماری فوجیں لڑ رہی ہیں، آپ انڈیا نہیں جا سکتے فوج لے کے، اپنے مجاہدین لے کے جا، لہٰذا تم جو نا یہ پوسٹ پون کر دو۔ اس نے کہا نہیں میں لازمی جاؤں گا چاہے چند لوگ ہی جائیں، انہوں نے موٹیویٹ کیا اور لوگوں کو لے گئے اور فتح حاصل کی۔ اسی طرح پرائم منسٹر کے پاس جب ویژن ہی نہیں ہوگا، جب پرائم منسٹر بجائے ویژن دینے کے اس کا نام کیا بات کرے گا اطلاعات و نشریات والی جیسے خبر پبلش کر دی، تو پھر کبھی بھی قوم بلڈ اپ نہیں ہوتی۔ اب ایک پرائم منسٹر ایک کو اگر فخر باز تھینک یو سر، شیب میں تھینک یو فار ویونگ ٹو می، اب ایک پرائم منسٹر اگر میچیور ہو، ٹھیک ہے، بار بار بھولنے والا نہ ہو، تو پھر میچیور ہو اور اس میں پریکٹیکل بھی ہو تو پھر وہ قوم کی ڈائریکشن دے سکتا ہے، اور اسے بولنے کی بھی پاور ہو، اور اس میں پریکٹیکل بھی ہو، اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے اداروں کی بہتری کے لیے بھی، تو پھر تو وہ بہتر کام کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ صرف اپنی باتیں بار بار بھول جائے تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سوری، میں اپنے دل کی آواز سنانا چاہ رہا ہوں، میں کسی پہ تنقید کرنا نہیں چاہ رہا، کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، تو میں ہر ایک چیز پہ کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں وہ چیز جو مجھے سمجھتا ہوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔
تو لہٰذا اب یہ واقعہ جو ہوتے اخلاقی پستی کا شکار ہونے کے، میں نے بتایا کہ اس میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے، وہ انصاف پرووائڈ نہیں کرتی. دوسرا مینٹیلٹی ڈیولپ کرنا یہ علماء دین کا کام ہوتا ہے، جبکہ جیسا کہ آج کل ہر طرف دکھاوا چل رہا ہے، یہاں ہر طرف شو بازی چل رہی ہے، سیاسی والے سے بھی لوگوں کو چپ کرایا جاتا ہے، مذہب کے والے سے بھی فتوے مل جاتے ہیں عشق کے ہر مکتبہ فکر سے، اور لوگ عشق کے مزے لے رہے ہیں ان کی طرف سے، اسی لیے وہ اپنی ہی دنیا میں گم نظر آتے ہیں. تو لہٰذا جو تبصرہ نگار ہیں ان کی بھی اپنی اپنی تھنکنگ ہے، وہ کس طرح بات کو مولڈ کرتے ہیں، کس طرح باتوں میں الجھاتے ہیں، کون نیوٹرل ہے، کون اچھی بات کرتا ہے، کون 100% قائم اپنی بات کرتا ہے، یہ ایک علیحدہ سے ایشوز ہے. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ ان تمام واقعات کی جڑیں ہیں نا، وہ ہم اپنی بیسک ہم دین سے ہٹ چکے ہوئے ہیں، اور ایسا میں بھی ہمارا آئیڈیل شخصیت نہ ہونا معاشرے میں اس وجہ سے بھی ہے. آج ہم اپنے مذہب پہ اور اپنی اسلامی اقدار پہ جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے عمل کرنے کی بجائے ہم اس سے جان چھڑاتے نظر آتے ہیں. ایون جو تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی اس پہ عمل کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے. سچ بولنا بیسک ٹول ہے، کوئی سچ نہیں بولتا، ہر کوئی اپنی مذہب اپنے مفادات کے تحت سیاست کو مولڈ کرتا ہے، سیاسی بیانات دیتا ہے. اسی طرح کوئی مذہب کے حوالے سے ہے، اسی طرح کوئی مذہب کے حوالے سے ہے تو وہ بھی اپنی مفادات کے لیے ہی مذہب کو استعمال کرتے نظر آتے ہیں. اسی طرح کوئی عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے مفادات کے تحت چل رہے ہیں. تو ریاست کیا چاہتی ہے، ریاست کے کیا ڈیمانڈز ہیں ان سیاستدانوں سے، ان قوم کے کی اصلاح کرنے والوں سے یا ان کے اداروں میں بیٹھے شخصیات سے، ان کو کوئی بھی فکر نہیں ہے. تو کیا جنہوں نے پاکستان کی سربلندی کے لیے اس خطہ ارض کو زرخیز کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اپنی خواہشات کی قربانیاں دیں، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا یا ان کو کچھ تو ادھر ہی چھوڑا ہے، کیا ہم ان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر رہے، اپنی منمانیاں کر کے، اپنے غلط قسم کے ایجنڈے کی وجہ سے، یا ہم بھٹکنے کی وجہ سے اس منزل سے جو ہم نے پاکستان حاصل کرتے ہوئے جس کا تعین کیا تھا. تو ایسے میں تو ہم خود ہی پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پاکستان کو کسی دشمن کے ایسا کا ڈر نہیں ہے. ہمیں ڈر ہے تو اپنے نظریات کا، اپنی سوچ کا، جو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے منزل سے ہٹ گئے اور تبدیل کر لیں. ہمیں ڈر ہے تو ہمیں بھوک کا ڈر نہیں ہے، ہمیں ایفیشنسی کا ڈر ہے کہ ہم سست ہو گئے ہیں اور اپنے مفادات کو پوچھتے ہیں، بلکہ حقیقی پرفارمنس نہیں رہی ہم میں. تو لہٰذا جب تک ہم اپنے آپ میں ایکوریسی لاتے ہوئے، اپنے ویژن کو بڑھاتے ہوئے اور حقیقی معنوں میں قوم کی خدمت کے حوالے سے ہم کام نہیں کریں گے تو بدستور اسی طرح کے واقعات روز مرہ پیش آئیں گے، اور ہم ہر روز اس پہ افسوس تو کریں گے مگر وہ لاہے عمل تیار نہیں کر سکیں گے جو ایک کرنا چاہیے. تھینک یو اطہر وقاص صاحب فار شوئنگ یور پریزنس. تو لہٰذا وہ اس تمام چیزوں کے لیے ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے تاکہ آپ میں حکمت و دانائی بھر دے اور آپ میں ایک ویژن ملے. اب دیکھا جائے تو میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں. اچھا، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ نیت کا صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اگر میرے میں اہلیت نہیں تو اہلیت پیدا کر دے، میں یہ ویژن کو بروڑ کر دے، پھر 24 گھنٹے کام کرتے. ملکی لیول کے جو ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو ذرا بھر کی غفلت بھی بہت دور لے جاتی ہے. اور بدقسمتی سے سیاستدانوں کی تو مجھے ایسے نظر آتا ہے جیسے ان کی 2 چیز کام ہے: پریس کانفرنس کر لینا، اچھے کھانے کھا کے انٹرٹینمنٹ پہ چلے جانا، اور تیسرا کہ فکر ہونا کہ پیسہ کہاں سے آنا ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام مجھے نظر نہیں آتا. اس لیے لا اینڈ آرڈر اور ہر چیز ڈسٹرب نظر آتی ہے. اور غریب لوگ جو پاکستان میں پیدا ہونے والے ہیں، اب اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ ہم پاکستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مصائب اپنے ساتھ لے آئے ہیں. وہی وادی جو ایک ان لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی جن کو انصاف ملنا تھا، بنیادی حقوق ملنے تھے اور مذہبی آزادی ملنی تھی، اور وہاں پہ جذبہ اثار و محبت پروان چڑھنا تھا. اب اسی وادی میں لوگ
اپنی پیدائش پہ غم کرتی ہیں. غریب کے گھر میں پیدا ہونا جس طرح کسی کے لیے بہت زیادہ جرم تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے بنیادی سہولتیں دینے سے وہ والدین قاصر رہتے ہیں. تو پھر ریاست کا کردار ہوتا ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے ان بچوں کو ایجوکیشن دے، ان کو بنیادی سہولیات دے، صحت کی سہولیات دے، ایجوکیشن کی سہولت دے، اویئرنیس دے، ان کو اسٹرینتھ دے، پروٹیکشن قانون کے والے سے دے. جب یہ چیزیں وہ غریب کو گورنمنٹ نہیں دیتی تو پھر کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے. کبھی وہ گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں جیسا کہ ہو رہی ہیں، کبھی گلی محلے میں رشتہ داروں سے لڑائیاں، کبھی وہ کرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، تو کبھی وہ کوئی جو کمزور دل ہوتے ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے وہ بالآخر خود کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں. اور ایسا بے حسی کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اس لیے کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ، خیرات ویسے کسی کی مدد کرو، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غریبوں کا حق امیروں کی دولت میں رکھ دیا ہے. غریبوں کی غربت سے میں آزماؤں گا اور امیروں کو دولت دے کے میں آزماؤں گا کہ وہ کیا مجھے اپنا حق مانتے ہیں. غریب غربت پہ صبر کرے اور قانون کو ہاتھ میں نہ لے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کرے. جبکہ ریاست کا کیا کردار ہے اور عمرہ کا کیا کردار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لوٹ کر دیا کہ وہ کیسے غریبوں کو اس غربت سے یا انسانیت سے وحشی بننے سے بچاتے ہوئے اچھی زندگی کی طرف لے کے جائیں، اس طرح کے وہ فنڈامنٹل رائٹ ان کو ملتے رہیں اور وہ بھی جہالت کا شکار نہ ہو، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں اور مایوس نہ ہو، اور یوں وہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کریں. تو لہٰذا جب یہ ساری چیزیں ہی نظر نہیں آئیں گی، گتھی کی ڈولیں اس وقت سلجھیں گی جب انسان میں ڈیپلی سینس اور فکر ہوگی. جب نہیں ہوگی تو پھر سارے مسائل ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے، ایسے ہی رہیں گے اور کھابے چلتے رہیں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کے وقت گزرتے رہیں گے اور بننا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم میں کوئی جو ضمیر زندہ والا کوئی لیڈر پیدا کر دے تاکہ وہ پاکستان کو واقعی اس منزل تک پہنچا سکے جس کا قائد نے اور علامہ اقبال نے اور پاکستانی ہیروز نے خواب دیکھا تھا. تو لہٰذا اس کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکیں غریبوں کے لیے، ریاست کے لیے اور عالم اسلام کے لیے، اور ہم ایک حقیقی معنوں میں ایک اچھے مسلمان کا کردار ادا کر سکیں. کیونکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، نہ کہ آج کے دور میں جس طرح کا ہو رہا ہے لوگ استغفر اللہ اپنا مذہب کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. انہیں یہی نہیں ہوتا کہ وہ خوش ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کر دیا ہے، یا وہ دین کی بات سنتے ہوئے بھی بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ چھٹو جی مولویوں میں نکال، کیونکہ مولویوں کا جو کلنگ میسیج ہے نا وہ اتنا انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا ہے پریکٹیکل نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ دین کے متعلق بھی دین سے پرے ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ہماری ینگ جنریشن میں بہت ہو رہا ہے. وہاں جو بہت سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے ذہن میں آ گئی، سوشل میڈیا کا استعمال. پہلے والدین میں چونکہ اب سوشل میڈیا نیا ہی ہو رہا ہے، لوگوں میں اس ٹرینڈ کو زیادہ فالو کیا جا رہا ہے، تو جو پہلے والدین تھے جو سوشل میڈیا نہیں استعمال کرتے تھے تو وہ اتنے لیک آف نالج بھی رہتا تھا کہ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور کس طرح لوگوں میں اپنے آپ کو اپنی مجبوریوں کو اویئر کرنا ہے، وہ اتنا نہیں تھا. یا وہ بہت بولے بالے والدین تھے، ان کو شریف اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ وہ اس طرح کی جیسے کہ واقعات آتے ہیں تو وہ کبھی بھی ان کو پاس اتنے تیزیاں چلاکیاں نہیں ہیں کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو گریب کر سکیں. تو لہٰذا آج کل کیونکہ اب یہ ہر کوئی سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کر دی، تو اب کی جو نئی جنریشن ہوگی نا مے بھی وہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو بہت ضروری ہے، وہ ہے والدین کی تربیت. جب بچوں کی والدین تربیت نہیں کرتے، ان کی خواہشات تو پوری کرتے ہیں مگر ان کی تربیت نہیں کرتے، تو پھر یہی بچے ہوتے ہیں وہ اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور انہی بچوں کی اچھی والدین نے تربیت کی ہو تو پھر بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں کہ والدین نافرمان نکلیں. اور جو نافرمان نکلتے ہیں اگر ریاستی قوانین بھی اچھے ہوں تو ان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ والدین پہ ہاتھ اٹھا سکیں یا
اوور دا آل کوئی سسٹم ہو سکے. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہر چیز کو باتوں میں سمونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. میں نے مین کیٹیگری اب میری والدہ سے نہیں بنتی. دیر از ہیوج کلیش بٹوین می اینڈ مائی مدر اینڈ آئی ایم ناٹ ایگری ود ہر ویوز اینڈ ہر تھنکنگ فلاسفی بیکاز ہی ہیز نو سو مچ واسٹ knowledge refer to religion, refer to any other thing, so. تو لہٰذا وہ اپنی طرف سے تو میں بھی بات ٹھیک کر رہی ہوں اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے، مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں اپنے نالج کی بیس پہ میں کنڈیم کرتا ہوں ہر وہ بات جو وہ کہتی ہیں، کیونکہ میرا ان سے اسی وجہ سے بھی اختلاف کار میں ہوتا ہے اور پھر وہ مجھ پہ غصہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا اب میں کیا کر سکتا ہوں. اب ان کی تھنکنگ ہی اتنی ہے کہ وہ بات کو سمجھ ہی نہیں پاتی. اب جب کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے بہتر، اب جو بہتری کی گنجائش ہے اس میں تو بڑے چھوٹے کنسیپٹ نہیں ہیں. اس میں اگر کلیش آتا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لڑائی شروع کر دو یا اس طرح کی بدتمیزی کرنی شروع کر دو، یا آپ کے صحیح ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور آپ اس کو کسی کو یہ کرو. ہاں آپ کو یہ ہے کہ آپ کسی کو اویئرنیس دیتے ہوئے اس کو بہتری کی طرف لے کے جاؤ تاکہ ویژن بروڈ ہو. حکمت و دنائی اس لیے مومن کی گمشدہ میراث کہا گیا ہے اس کو، کہ کیونکہ وہ جہاں سے بھی اس کو حکمت ملتی ہے وہ اڈاپٹ ہے. اگر ایک انسان سمجھتا ہی نہیں ہے اور انسان کہے کہ اب یہ سمجھ نہیں رہا ہوگا میں اسے لڑنا شروع کر دوں، اس طرح یہ بھی چیزیں اچھی ہوتی. احساس جب کسی چیز کو ہو جاتا ہے نا، جیسا کہ ٹیررسٹ کسی کی برین واشنگ کرتے ہیں اور یہ وہ، اسی طرح جب آپ کسی کا احساس ڈیولپ کرتے ہو اور کسی کو اچھائی کی طرف بتاتے ہو اور حقیقی چیز کے مطلب بتاتے ہو دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، تو پھر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کو اس کا نام کیا رائے راست پہ لے گیا اور تمام جو رسم و رواج تھے، ذات پات رنگ نسل سب کا خاتمہ کر دیا. تو لہٰذا اب جہاں پہ رائٹ کی بات آتی ہے اس میں نہ والدین دیکھے جاتے ہیں، نہ رشتہ دار دیکھے جاتے ہیں، نہ چھوٹا بڑا دیکھا جاتا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کی بات ٹھیک ہے. بس جو رائٹ ڈائریکشن ہے. عاصم محمد تھینک یو فار ویونگ ٹو می. رائٹ بات پہ اچھی کام میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے. بڑے چھوٹے کے حوالے سے یہ وہ اچھی بات اچھی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اچھی بات کی. یہ نہیں دیکھا جاتا کون کتنا بڑا ہے، کس نے کیا بات کی، یہ نہیں دیکھا جاتا. تو لہٰذا نیکی کے کاموں میں اس لیے بھی تعاون کا کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی میں تعاون کرو، چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو. حبشی غلام بھی تمہیں بلائی کی طرف لے کے جائے تو اس کی بات کو سنا جائے. تو اس پہ آج کل کے تو پھر مفاد پرست لوگوں کے مفادات میں لپٹی ہوئی تقریریں اور لپٹی ہوئی باتیں اور لپٹی ہوئی نصیحتیں اس لیے قوم پہ اثر نہیں کرتی کہ وہ ذاتی مفادات کی وجہ سے ہوتی ہیں، نہ کہ حقیقی طور پہ. تو آج ہم بہت سچائی، اصلاح اور مختلف چیزوں کا پرچار تو کرتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ڈیلیورنس پاور جو ہے وہ زیرو ہے. اسی لیے لوگ جو ہے نا وہ متاثر نہیں ہوتے. اور اسلام نے اسی لیے کنسیپٹ کریٹ کیا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کسی کو تحفہ دو، تاکہ کسی کے دل میں آپ کے مطلب بدگمانیاں پیدا نہ ہو. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قربانی کرنے والا انسان ہے، قربان اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اس نے تمہیں تحفہ دیا ہے، لہٰذا یہ مطلب وہ لالچی نہیں ہے. تو لہٰذا تم اس سے اچھی امیدیں وابستہ کر سکو. جب خالی نصیحتیں ہی رہ جائیں گی، سیاست میں بھی، مذہب میں بھی، اور پریکٹیکلی معاشرے کو بہتر کرنے میں کچھ نہیں ہوگا، تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے جو ہو رہے ہیں.